نمبر 6 میں ہم نے لفظ الہ. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میں کبھی لفظ بولتا ہوں اور کبھی حرف بولتا ہوں، کبھی لفظ بولتا ہوں اور کبھی حرف بولتا ہوں، تو یہ پریشان ہونے والی بات نہیں. کیوں؟ یہ الفاظ جتنے بھی ہیں نا، با، علا، الہ، فی، من، ان کو لفظ بھی کہنا ٹھیک ہے اور ان کو حرف بھی کہنا ٹھیک ہے. کیوں کہ لفظ جو ہوتا ہے جس کا کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے، لفظ جس کا اپنا ذاتی کوئی معنی اور مفہوم ہو، اس لفظ کو پڑھنے سے اس کا معنی اور مفہوم خود سمجھ آ جائے یا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر سمجھ آئے، دونوں صورتوں میں وہ لفظ ہی ہوتا ہے. اور ایسا لفظ جس کا معنی ہو، اس کی 3 قسمیں. ایسا لفظ جس کا کوئی معنی اور مفہوم ہو، اس کی ہی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف، جس کا دوسرا نام ہم کیا رکھتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. تو چونکہ حرف بھی ایک لفظ ہے، جو حرف ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. اسم وہ بھی ایک لفظ ہے، فعل وہ بھی ایک لفظ ہے. تو جب اسم اور فعل آپس میں مقابلے میں ہو تو اس وقت اس کو حرف کہا جائے گا. ویسے عام اگر آپ لفظ بولتے ہیں کہ حرف کو بھی لفظ کہہ دیتے ہیں، فعل کو بھی لفظ کہہ دیتے ہیں، اسم کو بھی لفظ کہہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرف نہیں. تو یہاں سبق نمبر 7 میں الکتاب، کتاب، بالکتابی، یہاں زیادہ کیا ہے؟ با. تو با کا ہے کتاب سے، کتاب پر، کتاب کو. جب کسی بھی لفظ کے شروع میں حرف بے آئے گا تو ان تینوں مفہوم میں سے کوئی ایک مفہوم اس کا ہوگا. کتاب سے، کتاب پر، کتاب کو. اب 3 مثالیں: الایمان، ایمان، بالایمان، ایمان پر، ایمان سے، ایمان کو. تو یہ سینٹنس کے حساب سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے گا. یعنی جملہ جب پورا آیت میں یا عربی میں کہاں بھی آئے گا تو اس وقت اس پورے جملے کو سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ ہاں کیا ہے. القرآن، بالقرآن، قرآن پر، قرآن سے، قرآن کو. القلم، قلم، بالقلم، قلم پر، قلم سے اور قلم کو. تو ان تینوں الفاظ کے شروع میں الایمان، القرآن، القلم، ان تینوں الفاظ کے شروع میں با کا اضافہ ہے اور اس کے مفہوم میں پر، کو یا سے، یہ تینوں لفظ جو مفہوم ہے وہ واضح ہوتے ہیں. با یہ عربی زبان کا ایک خاص لفظ ہے. با عربی زبان کا ایک خاص لفظ ہے جس کا ترجمہ سیاق کے مطابق کیا جا سکتا ہے. تو باللہ، اللہ پر، اللہ سے، اللہ کو. تو یہ تینوں ہی مفہوم پائے جاتے ہیں با کے ذریعے. بالرحمن، رحمان پر، رحمان سے، رحمان کو. بالایمان، ایمان پر، ایمان سے، ایمان کو. بالباطل، باطل پر، باطل سے، باطل کو. بالآخرہ، الحمدللہ، بالآخرہ، آخرت پر،
آخرت سے آخرت کو جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو وہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور آخرت پر. تو یہ جس طرح جملے کے اندر آئے گا اس کے مطابق اس کا کیا ہوگا؟ مفہوم بیان کیا جائے گا. بالذکر ذکر پر، ذکر سے، ذکر کو، بالامن امن پر، امن سے، امن کو، بالحیاتی زندگی پر، زندگی سے اور زندگی کو، بالدینی دین سے، دین پر، دین کو، بالساعتی ہاں جی ساعہ قیامت قیامت. پر یاد کرو پچھلے اسباق. بالساعتی قیامت کو، قیامت پر اور قیامت سے. بالکفری کفر پر، کفر سے، کفر کو. بالحکمتی حکمت دلائی، حکمت پر، حکمت سے، حکمت کو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بالحکمہ ادعو الى سبیل ربک اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف بلاؤ. بالحکمت حکمت سے، یہاں سے کے ساتھ ترجمہ آئے گا. بالحسنۃ نیکی سے، اچھائی سے. بالسوء برائی سے. حسنہ اور سوء اپوزٹ ہیں اس لیے. بالشمس سورج سے یا سورج پر، سورج کو. بالقول بات پر، بات سے، بات کو. بالفحشاء بالفحشاء ہاں جی بے حیائی. بالفحشاء بے حیائی پر، بے حیائی سے، بے حیائی کو. بالمعروف نیکی پر، نیکی سے، نیکی کو. بالروح روح، روح پر، روح سے اور روح کو. بالطاغوت طاغوت پر، طاغوت سے، طاغوت کو. بالجنت بالمغفرت بالخیر بلائی پر، بلائی سے، بلائی کو. بالشر برائی خیر کے مقابلے میں. بالشر برائی ہاں جی بالسوء بھی برائی. جی بالمعروف نیکی بولے، نیکی قول معروف نیکی کی بات، اچھی بات ہے وہاں. اچھی بات. ہاں جی نیکی بھی ہو سکتا ہے، نیکی والی بات. بعض ترجموں میں تو دستور کے مطابق اچھائی، اچھائی ہوتا ہے نا، دستور اچھائی کے ساتھ ہی نا. وعاشروہن بالمعروف دستور کے مطابق جو کیا جاتا ہے تو اچھے طریقے سے، تو مراد اچھائی. تو وہ پھر بامعنی ترجمے کے لیے وہ پورا جملہ جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو اسی کے حساب سے پھر وہ جو الفاظ ہیں ان کو چناؤ کیا جاتا ہے. لفظی ترجمہ یہ لا تحقرن من المعروف شیئا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، تھوڑا نہ سمجھنا. تو وہاں المعروف کا معنی نیکی. تو عموماً اس کا ترجمہ تو عرف اچھائی کے لیے، معروف اچھائی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ نیکی کے لیے. اور جب جملے کے اندر آئے گا تو پھر اس کے حساب سے، سیاق کے حساب سے اس کا ترجمہ اسی طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے. بالتوراتی تورات، بالقرآنی قرآن. تو تورات کا معنی
یعنی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تورات پر، تورات سے تورات کو، بالقرآنی قرآن، بالحج حج پر، حج سے حج کو، بالقلمی قلم پر، قلم سے قلم کو، بالصبری صبر پر، صبر سے صبر کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، بالصلاۃ، بالعدل عدل سے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، تو یہ کو کے معنی میں آ جائے گا، بالعدل یا عدل، عدل کا حکم دیتا ہے، کو کا کی یہ ایک ہی الفاظ میں ایک ہی مفہوم میں، بالعمرتی عمرہ پر، عمرہ سے یا عمرہ کو، بالتقوی تقوی مفہوم واضح ہے، بالصدق سچائی پر، صدق سچائی، سچائی پر، سچائی سے سچائی کو، علیکم بالصدق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، بیگم کے ساتھ جی بیگم ہے آہو، نہیں بالصدق علیکم بالصدق، یہ علیکم پھر کس طرح آتا ہے؟ یہ یہ ویسے اللہ کو اپنے ورڈ بول دیا، یعنی کہ لازم پکڑو گے میں آتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالجماع، اس میں بھی یہی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ علیکم لازم، الزموا بالصدق، ہاں، الزم الجماعہ، الزم الصدق، تو علیکم اس کا مفہوم واضح کر رہا ہے، علیکم تم پر، لفظ تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے علیکم تم پر، ہاں، بالصدق کی سچائی ہے، تو مطلب کیا ہے تم پر، یعنی تم لازم پکڑو، اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے لازم پکڑو سچائی کو، جس طرح اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے ایاکم والکذب، بچو، ایاک والاسد، شیر سے بچو، یہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ شعر نہ پڑھی ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو مراد ہے اتق الاسد، شیر سے بچو، وہاں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یعنی ہر حال میں سچ بولو، فإن الصدق يهدي إلى البر، بے شک سچائی وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، بالبر نیکی پر، بری کے اوپر زبر آئے تو خشکی، ہاں با پر زبر آ جائے، بر، البر ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن بر کا لفظ جب استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ البر مطلق ہو تو پھر اس کا مطلب ہے خشکی، البر، البر خشکی، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن برٌ برٌ اس کا معنی کیا ہے؟ نیکی کرنا،
البغ خشکی، بغضن وبغضن بوالدتی وبغضن بوالدتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور پیچھے یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اس میں بھی وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا معنی نیکی کرنا، نیکی کرنے والا. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا. میرے والد صاحب نے ایک مسجد بنائی تھی، پہننا انہوں نے نام رکھا تھی بر الوالدین. وہ لفظ بر عام یہی ہے، بر الوالدین ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ لفظ نیکی کے لیے البر عموماً جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے البر، باقی کثرت کے ساتھ. جیسا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، نیکی اور گناہ عن البر والاثم، نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے. ساری نیکیاں اس کے اندر جمع ہے. البر حسن الخلق، اچھا اخلاق ہے تو آپ کی ساری نیکیاں ہیں، اور اگر اچھا اخلاق ہی نہیں تو کوئی نیکی بھی نہیں. والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو جو تم کرنے جا رہے ہو، تم نہیں چاہتے. تو جب یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو یہ نیکی نہیں بلکہ کیا ہے، گناہ ہے. تو اس سے بچو. یعنی دوسرے الفاظ میں سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، جو آپ کو فوراً بتا دیتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. جی بالناس، لوگوں سے، لوگوں پر، لوگوں کو، بالفتح، فتح کامیابی پر، کامیابی سے کامیابی کو، بالحق، حق پر یا حق سے حق کو، باللغو، لغو بے مقصد، بے ہدا یا بے مقصد، لغو. والذین هم عن اللغو، وہاں عن کے ساتھ ہے، باللغو، لغو سے، لغو کو یا لغو پر، بالملکی، بادشاہت پر، بادشاہت سے، بادشاہت پر، بالقسط، انصاف پر یا انصاف سے، انصاف کو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بِإِبْرَاهِيمَ، بِيَحْيَا، ابراہیم سے، یحییٰ سے، یا کو یا پر، بالغیبی، غیب پر. الذین یؤمنون بالغیبی، متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. بالغیبی، بالآیات، آیات پر، آیات سے، بالبینات، واضح نشانیوں پر، بالبینات والہدی، واضح نشانیوں اور ہدایت سے، قرآن مجید میں دوسرے الفاظ پر. بالزبر، صحیفوں پر، بالزبر، صحیفوں پر، اور صحیفوں سے، صحیفوں کو. بالحسنات، نیکیوں پر، نیکیوں سے، نیکیوں کو. یہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ہم نے پچھلے
اسباق میں پہلے یونٹ میں دوسرے میں جو پڑھے ہیں، جو چند ایک نئے تھے ان کا ترجمہ آگے ساتھ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر با کے بعد لفظ الف لام کے بغیر ہو تو مفہوم میں کسی ایک یا سیم وہی باتیں جو پہلے یونٹ سے چلی آ رہی ہیں، تو اگر الف لام کے بغیر ہو تو پھر اس لفظ میں کسی یا ایک کا ترجمہ مفہوم زیادہ ہوتا ہے، اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. بے غضب، ایک غضب سے، یا ایک غضب پر، یا ایک غضب کو. فباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے لوٹے، یا اللہ تعالیٰ کے غضب پر وہ لوٹے، یعنی یہودی. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرتے ہوئے فرمایا. بنعمت، کسی نعمت پر، یا کسی نعمت سے کسی نعمت کو. بے احسان، کسی احسان، نیکی کرنا، احسان پر، احسان سے، احسان کو. بے نہر، بی نہرن، نہر سے، نہر جو چلتا ہے دریا، نہر سے، نہر کو یا نہر پر. بے آیت، آیت سے، آیت کو، آیت پر. بے دینار، دینار پر. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، ان تأمنه بدینار، اگر تم ان کو امین بناؤ ایک دینار پر، ایک دینار پر ان کو امین بناؤ، یعنی امانت ان کے پاس رکھو، امین بناؤ ایک دینار پر. لا یؤدیہ الیک، تو وہ واپس نہیں لوٹائیں گے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بعد تم خزانہ پورا رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دیتے ہیں اپنی ایمانداری کی وجہ سے. بی کلمت، ایک کلمے پر. بے غم، غم پر یا غم سے. فَأَصَابَكُمْ بِغَمٍّ، تو تمہیں غم پہنچا، غم سے، غم پر، غم سے یا غم کو. بِشَيْءٍ، ایک غم یا کسی چیز پر، ایک چیز یا ایک چیز پر، ایک چیز سے، ایک چیز کو یا کسی چیز سے، یا کسی چیز پر یا کسی چیز کو. بے قوت، ایک طاقت اور قوت پر. بے معروف، کسی نیکی پر. بے خیر، کسی بلائی پر. اگر با کے بعد دو یا زیادہ الفاظ واو کے ذریعے ہوں تو ان کا مفہوم اکٹھا ہی. باللہ والنبی، اللہ اور نبی پر. بالشر والخیر، برائی اور بلائی پر. وَنَبْلُوكُمْ، جہاں سے کا ترجمہ آ جائے گا اگر اس کے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے شر اور خیر سے، شر اور خیر سے. بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے. بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ سے یا زکوٰۃ پر. تو اگر آیت کی دوسری میں دیکھی جائے تو پھر یہ ترجمہ ہے کا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو کا کو کی یہ ایک ہی معنی میں. بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان پر، احسان سے. بالفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی. بالفحشاء
والمنکر بے حیائی اور برائی سے یا برائی پر، وینہا عن الفحش لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا وہ حکم دیتا ہے شیطان، باللیل والنہار، رات اور دن پر یا رات اور دن سے، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی پر یا زیادتی سے، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام پر یا شام سے، بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور برائیوں پر یا نیکیوں اور برائیوں سے، بالبینات والزبور والکتاب، بالبینات واضح نشانیاں، والزبور صحیفے، والکتاب اور کتاب پر، واضح نشانیوں، صحیفوں اور کتاب پر، بالبینات والزبور والکتاب، باقی ایک مطلب کے بدلے، باقی پیچھے جو مفہوم ہے سے، پر اور کو، ایک ہے اس کا مطلب کے بدلے، کے بدلے بھی ہوتا ہے، جس طرح بالنفسی جان کے بدلے، بالعین آنکھ کے بدلے، بالانفی ناک کے بدلے، بالاذنی کان کے بدلے، بالعبدی غلام کے بدلے، بالانثی خاتون یعنی عورت کے بدلے، بالسنی دانت کے بدلے، بالحر آزاد مرد کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سارے الفاظ کا ذکر کیا ہے، ان النفس بالنفس، بے شک جان جان کے بدلے، والعین بالعین آنکھ آنکھ کے بدلے، بالعین آنکھ کے بدلے، والانف بالانف ناک ناک کے بدلے، والاذن بالاذن کان کان کے بدلے، والسن بالسن دانت دانت کے بدلے، الحر بالحر آزاد مرد کے بدلے، والعبد بالعبد غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى خاتون خاتون کے بدلے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، جو قتل ہو جاتا ہے تو اب اس مقتول جس نے قتل کیا اسی کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قاتل اگر وہ غلام ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، یا قاتل عورت ہے تو اس کے بدلے کسی مرد کو قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور اسی طرح وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یعنی جو زخم ہو جاتا ہے اس میں قصاص ہوگا، کچھ دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے کسی کا کان ضائع کر دیا تو اس کے بدلے اس کا کان ہی ضائع کیا جائے گا، کسی کی آنکھ ضائع کی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ ہی ضائع کی، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کے بدلے اس کا دانت ہی توڑا جائے گا۔ تو یہ ساری یعنی آیات کے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ کویسچن نمبر 1، جب زید آیات میں صرف اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں با اور اگلے لفظ سے ایسا کتاب بن رہا ہے جسے آپ کو سمجھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب آمنا باللہ وبالیوم الآخر، باللہ وبالیوم الآخر، اشتروا الضلالة بالهدى ولا تلبسوا الحق بالباطل أتأمرون الناس بالبر واستعينوا بالصبر والصلاة الآن جئت بالحق، اب تو حق لایا ہے،
یا حق سے آیا ہے. اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ جاءکم موسیٰ بالبینات. با کے بعد ال والے یا ال کے بغیر لفظ کا خیال رکھتے ہوئے درزیل جو کتوں کا زبانی ترجمہ کریں. بالمغفرتی مغفرت سے مغفرت پر یا مغفرت کو. بآیت کسی یا ایک آیت پر. کسی آیت پر یا ایک آیت پر. ایک آیت سے یا ایک آیت کو. بالقرآن قرآن پر قرآن سے. بغم کسی غم پر یا کسی غم سے یا ایک غم پر ایک غم سے. بالصلاۃ نماز پر یا نماز سے نماز کو. بالایمان ایمان پر ایمان سے ایمان کو. بغضب ایک غضب پر ایک غضب سے ایک غضب کو. بالصبر صبر پر صبر سے صبر کو. بالذکر ذکر پر ذکر سے. بخیر کسی بلائی پر یا ایک خیر پر. بالامن امن پر یا امن سے. بالشر برائی شر پر یا شر سے. بشیء کسی چیز پر یا ایک چیز پر ایک چیز سے. بقوت ایک قوت پر یا ایک قوت سے ایک قوت کو. بالصدق سچائی پر سچائی پر. بنعمت کسی نعمت پر یا ایک نعمت پر. بدینار ایک دینار پر. بنہر کسی نہر پر یا ایک نہر پر ایک نہر کو یا ایک نہر سے. تو یہ الحمدللہ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 7. اس میں ایک جو حرف ہے اس کا مفہوم ہم نے سمجھا. سبق نمبر 6 میں علاقہ کی طرف مفہوم جو ہے جن الفاظ کے شروع میں ادا آ جائے ان کا مفہوم کی طرف کے ساتھ واضح ہوتا ہے. اور جن الفاظ کے شروع میں بھی آ جائے تو ان کا مفہوم پر یا سے یا کو کے ساتھ یا پھر ایک مفہوم با کے ساتھ بدلے میں کے بدلے. تو یہ با کا مفہوم قرآن مجید کی آیات میں واضح جب انسان پڑھتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. توجہ کرنے سے اگر ہم سورۃ بقرہ سے شروع کریں تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب تو غیب پر عموماً ترجمہ ابھی تک ہم نے یہی کیا غیب کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کسی اندیکھی چیز کو چھپی ہوئی چیز. غیب کا معنی چھپی ہوئی کی چیز پر جس کا ان کو ادراک نہیں ہے. تو یہ آج کے جو 2 اسباب تھے 2 سبق تھے سبق نمبر 6 اور 7 اس کے اندر ہم نے جو سمجھا ہے وہ واضح ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید آگے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کو لہٰذا استغفر اللہ